آپ کہتے ہیں کہ جو بلوچ یہ جو مانگتے ہیں، آزادی مانگتے ہیں، یہ آزادی نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان کے مطالبات غیر آئینی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مطالبات آئینی ہیں۔ پہلی بات میں آپ کو کریکٹ کروں، بلوچ نہیں مانگ رہے، یہ چند دہشت گرد ہیں جو فٹ سولجر ہیں، جو کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ آزادی مانگ رہے ہیں۔ عام بلوچ کا تو آپ نے سروے نہیں کیا ہے کہ بلوچستان کے جو 40% بلوچ ہیں وہ جو ہے آزادی پسند ہیں اور آزادی چاہتے ہیں۔ بلوچستان کا جو ڈیموگرافک اگر میں آپ سے پوچھوں کیا ہے؟ بلوچستان میں 60% نان بلوچ ہے، جس میں پشتون، ہزارہ، پنجابی، سندھی کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ 40% جو ہے وہ بلوچ ہیں، اس میں 0.1% بھی یہ 1500 لوگ نہیں بنتے۔ چند خاندان ہیں، 1 درجن کے قریب جو سردار ہیں، جو چوتھی نسل ہے ان کا، جو پاکستان کی ریاست کے وسائل کھا رہے ہیں۔ سردار تو اس میں شامل نہیں، سردار تو مارنگ کے ساتھ تو شامل نہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو دعائیں دے رہے ہیں، ان کو بلیس کر رہے ہیں کہ یہ جوان آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اسی کو سسٹم کا حصہ ہے۔ ایک نے کوشش کی، ابھی پچھلے دنوں وہ انہوں نے ہڑتال کی اور بیٹھے، پھر وہ چلے گئے اٹھ کے۔ نہیں، یہ ان کا اپنا بھائی جو ہے وہ ایک ملیٹنٹ لیڈر رہا ہے۔ یہ جو بالاچ کسی کا بھائی اگر ملیٹنٹ لیڈر رہا ہے تو اس کو قابو کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اب یہ پھر ایک اور ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے وہ لندن میں بیٹھا ہے، اب لندن میں بہت سے لوگ ہیں جو دبئی میں بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں۔ اب انٹرنیشنل لاز ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے، تو وہ تو ایک مشکل پروسیس ہے۔ اگر آپ پاکستان میں بھی یہ جو ایک ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کے لوگ جب ایک دہشت گرد کو گرفتار کرتے ہیں، اس کے لیے کم از کم انٹل بنیادوں پہ 1.5 سال لگتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بیانڈ بارڈرز جاتے ہیں، پیرافریز جاتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی پینس ٹیکنگ کام ہے۔ تو کیا آپ یہ مارنگ بلوچ کو جو اس کی جو جدوجہد ہے اس کو سمجھتے ہو کامیابی کے؟ وہ جدوجہد نہیں ہے، وہ بغاوت میں ہیلپ کر رہی ہے، اس میں انوالو ہے۔ یہ سیریس ایلیگیشن ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے۔ یہ دہشت گردی اور پیسفل ایکٹیویزم میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک ٹویٹ کی جس میں امریکہ کو افغانستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی اڈے دینے کی پیشکش کی تجویز دی گئی، تاہم چند گھنٹے کے بعد آپ نے یہ اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ کیا وہ ڈیلیٹ آپ نے کسی دباؤ کے تحت کی؟ نہیں، دیکھیے میری ایک رائے تھی اس وقت، میں نے کہا کہ اگر افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے اتنے خراب ہو گئے اور وہ کنٹینیوسلی ٹیررزم کا بیس بن گیا، تو ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کے طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کیا کولیبریشن یہ کر سکتے ہیں۔ ٹویٹ ہے خان ٹیررسٹ اٹیک ہیز کراس آل نیشنل سیکورٹی ریڈ لائنز آف پاکستان۔ یہ ذرا پڑھ لیجیے گا، دس از یور ٹویٹ اور ایم آئی رائٹ اور ناٹ؟ یہ جو ٹویٹ ہے آپ نے جو بعد میں ڈیلیٹ کی، یہ ٹویٹ آپ نے کی اور پھر ڈیلیٹ کیوں کی آپ نے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ مختلف، آپ پڑھ لیجیے، بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے ریز Demarche کیے۔ of Taliban will not be enough. Think through the following. We must consider reprisal attacks in Afghanistan, special targeted operations, air strikes in Afghanistan, border closures with Afghanistan, return of all Afghan refugees, anti-TTP political opposition gathering in Islamabad, last of a US drone bases to target AIK یعنی القاعدہ and other militant sanctuaries in اچھا، Afghanistan. تو آپ یقین کرتے ہیں کہ افغانستان کے ان لوگوں کو واپس بھیج دینا چاہیے جو بلا وجہ یہاں؟ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو یعنی کل کے ڈیٹ میں بھیج دینا چاہیے تھا۔ کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پیچھا کرتے ہوئے اگر ہمیں اپنی فوج استعمال کرنی پڑتی ہے، ہمیں اپنی ایئر فورس استعمال کرنی پڑتی ہے، تو جو لوگ بھی ہمارے بارڈر کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کے خاطر یہ استعمال کی جائے؟ پاکستان ایک ساورن ملک کی حیثیت سے رائٹ رکھتا ہے کہ اگر اس کی ٹیریٹری پہ حملہ ہوتا ہے ہمسایہ ملک سے، پاکستان وہ آپریشن کر سکتا ہے۔ آفیشل حملہ تو نہیں کرتے نا، انڈیویجولز آتے ہیں۔ دیکھیے یہ سارے سسٹمیٹیکلی کراس کرتے ہیں تشکیل کی شکلوں میں پاکستان کے بارڈر کو۔ یہ رات کو آتے ہیں، یہ شام کو آتے ہیں، یہ 12 سے 25 لوگ ہوتے ہیں اور یہ سسٹمیٹک طریقے سے بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے، اس کے خلاف جو بھی آپ ٹیکٹکس استعمال کریں گے وہ لیجٹمیٹ ہے۔ مطلب آپ آج بھی اپنی اس ٹویٹ میں جو نکات ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ میں یقین رکھتا ہوں کہ القاعدہ کے خلاف، ٹیررسٹ کے خلاف افغانستان میں جو سینکچریز ہیں، اگر ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کوئی تعاون چاہیے کسی بھی ملک سے ہمیں لینا چاہیے۔ اتنی اچھی باتیں آپ کر رہے تھے، ڈیلیٹ کیوں کر دی؟ دیکھیے میرے خیال میں اس وقت ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کی کوشش لانچ کی گئی۔ کیا ڈپلومیٹک ایفرٹ تھی؟
انہوں نے پاکستان کے فارن آفس نے طالبان کو انگیج کرنے کی کوشش کی کہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے. انگیج ہو گئے وہ ہو گئے اس وقت. اب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں ابھی تو خیر اگر آج کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی بھی انگیجمنٹ مختلف لیول پہ جاری ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ اس انگیجمنٹ کو کوئی نقصان پہنچے, اسٹیٹ کے مفادات کو کوئی نقصان پہنچے, لیکن پاکستانی کی حیثیت سے میری ایک رائے ہے جو آج بھی ہے. آپ کے بقول بلوچستان میں سالانہ 60 ارب روپے کے ایرانی تیل کا غیر قانونی کاروبار ہوتا ہے. ایرانی تیل فی لیٹر اگر 300 میں بکتا ہے تو اس میں 180 روپے مافیا کو جاتے ہیں جو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتا. آپ ریاست کی بے بسی پہ ماتم کر رہے ہیں. سمگلنگ ایک ریئلٹی ہے, رہی ہے. ریاست نے کبھی بھی سنجیدہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کی ہے, ماں سوا جو پچھلی نگران حکومت سے یہ کارروائی شروع کی گئی, اور ابھی الحمدللہ کافی حد تک جو اوورال سمگلنگ ہے اس پہ قابو پا لیا گیا ہے. کیا زیرو ہو گیا؟ نہیں, آج بھی ایک سم لیول پہ گرے اکانومی ایگزسٹ کر رہی ہے, کیونکہ اس میں مختلف مافیاز ہیں, اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہاتھ ہے, اس میں اکراس دا بارڈر جو اسمگلرز ہیں, نیٹ ورکس ہیں, ان کا ہاتھ ہے. بارڈرز پورس کی وجہ سے آج بھی کسی لیول پہ وہ کام ہو رہا ہے. ریاستی سطح پر یہ جو ہے کاروبار, اس کو لیگلائز کیوں نہیں کر لیتی دونوں حکومتیں؟ دیکھیے ہمارے جو معاہدہ ہے, کانٹریکٹس ہیں سعودی عرب کے ساتھ, ایک آفیشیل لیول پہ ہم ان سے تیل خریدتے ہیں, اور اس میں لکھا کہ ہم کہیں اور نہیں خریدیں گے؟ نہیں, یہ نہیں لکھا گیا, لیکن وہ چونکہ ہمارے ان کے ساتھ اسپیشل لنکس ہیں, تعلقات ہیں, ہمارے تقریباً 15 سے 20 ارب ڈالر وہاں پہ اور ریمیٹنسز ہم سے آتے ہیں, ٹھیک ہے سر, تو ہمارا ایک مارکیٹ ہے جو سعودی تیل ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. جان صاحب میں جا رہا ہوں بریک پر, اور بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواجہ نژاد ہم جا رہے ہیں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک خواجہ نژاد. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. 2024 کے انتخابات کے حوالے سے آپ کا رویہ ذرا تھوڑا سا سخت ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ بعض عناصر چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی معمولی سی الجھن کو بہانہ بنا کے آگ بھڑکائی جائے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس وقت کی کانٹیکس میں بات کر رہا تھا جب میری آفیشیل پوزیشن تھی, کیونکہ ہمارا مینڈیٹ تھا الیکشن کروانا, اور اس میں ہم ڈیلے نہیں افورڈ کر سکتے. آپ پہ تو الزام لگ گیا کہ آپ نے تو فارم 45, 46, 47 چینج کر دیا. اب یہ ایک پارٹی کا الزام ہے, ان کی ایک رائے ہے, آپ کی رائے ڈفرینٹ ہے. وہ جو کیمرے کے پیچھے کھڑا صاحب ہے ان کی ایک رائے ہے. میری رائے کہ ہم نے یعنی جتنا فیزیبل تھا ہم نے کوشش کی کہ الیکشن کروائیں فری اینڈ فیئر, لیکن پاکستان میں کبھی بھی آسانی سے فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے جب تک باقی فیکٹرز کو آپ نے اوپر نہیں. 1958 میں فیروز خان نے سلطان آف عمان سے خریدا, اور یہ بلوچ کمپریس کہتے ہیں سی پیک کے مخالفت میں کہ ہم تو گوادر میں کسی کو آنے نہیں دیں گے. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے قوم پرستوں کا ایک بیانیہ ہے, وہ بلوچستان میں کسی کو برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں, نہ حتیٰ کہ جو وہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کو برداشت کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک ریسسٹ سپرمسسٹ ہیں, وہ ریسزم کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہے. لیکن یہ پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے, بلوچستان اس کا حصہ ہے, ہر انچ پاکستان کا حصہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کچھ لوگ قوم پرستی کی بنیاد پہ, ایتھنک قوم پرستی کی بنیاد پہ دعویٰ کریں کہ یہ ہمارا ہے. 4 فیصلے آپ بتائیں جو اگر آپ واپس چلے جائیں. پانی کی کرائسس پاکستان کو حل کرنے کے لیے کالا باغ ڈیم کی ہمیں ضرورت ہے. آپ مانے نہ مانے, ضرورت تو ہے, وہ کل تو نہیں بن جائے گا, اٹ ول ٹیک ایئرز, جو بھی ہے, لیکن ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے ورنہ یہ ملک بنجر ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ ہمیں نئے صوبے بنانے ہیں, چاہے سیاسی پارٹیاں چاہے یا نہ چاہے, ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ پاکستان میں ریفارم آنا ہے. تیسری بات, نئے صوبے بنانے کے بجائے آپ مقامی حکومتوں کو طاقتور کیوں نہیں بناتے؟ مقامی حکومتیں وہی کاپی کیٹ کریں گی جو صوبے کے لیول پہ ابھی ہو رہے ہیں, وہ بھی اسی طرح, کیونکہ سسٹم وہی ہے. نہیں سر, نہیں دیکھنا, ایک جگہ پہ آپ کے 1200 لوگ آپ چلا رہے ہو اس ملک کو, جب آپ لوکل باڈیز کے الیکشن کرو گے تو کئی لاکھ لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے. وہاں پہ ایک پولیس کا نظام ہوتا ہے, ایک صوبے میں بیوروکریسی کا نظام ہوتا ہے, اسمبلی ہوتی ہے, چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. وہ چلا نہیں سکتا, نہیں چلا سکتا, لوکل باڈیز نہیں چلا سکتی, نہیں چلا. کوئٹہ سے گوادر جانے کے لیے آپ کو 12 گھنٹے لگتے ہیں, کوئٹہ سے چاغی جانے کے لیے آپ کو 9 گھنٹے لگتے ہیں. بلوچستان میں بیٹھ کے آپ کو وہ ایک ایلین علاقہ لگتا ہے, کیونکہ آپ جا ہی نہیں سکتے. جو ڈی سی بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہوں, وہ جو کر سکتا ہے وہ کرے. میرے دوست میں یہ کہہ رہا ہوں, بجائے کہ ہم انتظامی ڈھانچے کو چھیڑیں اور نئے صوبے بنائیں, پھر نئی ڈیبیٹ ہوگی, زبان پہ ہوں, انتظامی طور پہ ہوں, ایک نئی ڈیبیٹ جنم لے گی ڈیفینیٹلی لے گی. انڈیا میں ہوا, انڈیا میں پنجاب کو جب تقسیم کیا گیا تو یہ مسئلہ اٹھا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مقامی حکومتوں کو کیوں نہیں وہ پاور دے دیتے جس کا وعدہ یہاں پہ کیا, اور جو آپ کے ہمسائے ملک میں ان کو پاورز دی گئی ہیں تو پاور دے دیں کہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ
नई लीडरशिप इमर्ज कर जाएगी, उसके यही- आप खिलाफ क्यों हैं? मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत है। One individual, जो he will die leadership- and the नहीं। matter will be finished. नहीं नहीं, देखिए पाकिस्तान, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, जीसीसी कंट्रीज, इवन चाइना, यहाँ पे जो भी तरक्की होगी स्ट्रांग लीडरशिप के नीचे होगी। When जो we talk आपका about- पार्लिमानी sir, निज़ाम when है, we talk about strong leadership, you did your level best by asking someone to come forward. उसको 4.25 साल आपने वफाक में रखा, 14 साल से उसकी पार्टी एक सूबे में है। नहीं कि वो तो इसी पार्लियामेंट के जरिए आया। देखिए पाकिस्तान में ये ऊपर पार्लियामानी कैसे निज़ाम- आएगा? मतलब मेरे- आप उसमें- पार्लियामेंट में भी बिलीव नहीं करते? नहीं क्या करता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान आप के क्या पार्लियामानी चाहते निज़ाम- हैं? मैं सब चाहता हूँ कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह कोई मॉडल हम वो करें, कार्व आउट करें, क्या आपके पास जिसमें एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट हो। ये एक ऑप्शन है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम इस मुल्क में आया नहीं। देखिए माजी में उसको आप प्रेसिडेंशियल कहें, लेकिन वो माजी में प्रेसिडेंशियल नहीं था। एक रिफॉर्म सिस्टम जो इस डकोसला पार्लियामेंट और असेंबलियों की जगह एक स्ट्रांग टेक्निकल लोगों को लाएं, कैबिनेट बनाएं और एक मजबूत शख्सियत हो, ताकि वो हम मजबूत शख्सियत कहाँ से आएगी? आपको कोई ख्वाब आएगा और उसको आप अनाउंस कर देंगे? मेरी राय ये है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा निज़ाम है वो चंद अशखास हमें ऑफ़र करते हैं, ये ब्रॉड बेस नहीं है। आपने इसके लिए लोगों को एम्पावर करना है, ऐसे लोगों को लाना है जिनकी सलाहियत जो हम सबके सामने है, जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन की है। यकीन करते हैं कि इस 1973 के आइन को ख़त्म करने के बाद कभी भी वफाक के इकाइयाँ आपस में इकट्ठी बैठ सकेंगी? देखिए ये एथनिक बुनियादों पे बनी है, हमें इसको रिविजिट करना है। वो एक गलत डिसीजन था, आपने कौम परस्ती की बुनियाद 1973 पे का आइन गलत जो decision था। सूबे बनाए गए वो आपने नस्ल की बुनियाद पे बनाए हैं। नस्ल अगर आपका ये है तो ये सूबे बने, वो एक गलत एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा, तो डिसीजन और कैसे पॉलिटिकल बने? डिसीजन। सूबे कैसे बनाए जाएं? सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे गवर्नेंस के मॉडल पे बनने चाहिए। कि मुझे बताइए कैसा आप कैसा पाकिस्तान मैं चाहते ऐसा हैं? पाकिस्तान चाहता हूँ जिसमें सूबे एथनिक बुनियादों पे ना नहीं, हो। नहीं, पहले उसकी सदर को देखे ना, उसका सरबराह कौन होगा? देखिए सदर जो भी हो सकता है, उसमें मतलब मेरी राय मैटर नहीं करती, इंडिविजुअल क्यों नहीं मैटर करती? नहीं करती ना। अच्छा, अब मैं आपको एक मॉडल की बात अब कर रहा हूं। सूबे 4 हैं, ए सूबे से हम एक सरबराह ले लेते हैं, बी और सी और डी नहीं मानते, फिर कि अगर हमने कोई सिस्टम बनाना है तो हमने इस निज़ाम को, आपने ऑफर क्या दिए? पार्लिमानी निज़ाम दिए। Yes. जब आप दूसरा निज़ाम देंगे तो उसमें भी लोग आएंगे, कंटेस्ट करेंगे। तो आप दूसरा निज़ाम मैं कहता हूँ आप लोकल बॉडी में जाएं, आप मानते नहीं। देखिए लोकल बॉडीज तो वही सुबह एक्सटेंशन है, जो वही लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, वही सरदार, वही जागीरदार, लोकल उसका मेयर आएगा, उसका जो है वही इन्फ्यूशन लोग आएंगे। सीरियसली हमें इस निज़ाम की कोताहियों को सामने रखना है, हमने डिबेट करना है। ये सिस्टम पाकिस्तान के मसाइल को मुझे बता नहीं सके कोई। मैं इस आप आइन के भी खिलाफ हैं, आप जमहूरियत को भी नहीं मानते, आप सिस्टम को भी नहीं मानते, तो अभी तक आप मुझे इसकी खराबी नहीं। अच्छा, आप ये भी नहीं मुझे बता सके कि ये जो पैसा दिया जाता है NFC अवार्ड का, ये आवाम तक कैसे पहुंचाया जाए? उसके लिए इस पर भी बात नहीं आप करने को तैयार? उसके लिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्या रिफॉर्म्स? हमें ये है कि इस वक्त जो रिसोर्सेज एक सूबे में एक वज़ीर आला के पास जाते हैं, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे और सूबे बनाएंगे तो ये तकसीम हो जाएंगे, 5 सूबों में जाएंगे, बजाय एक सूबे के पास। $1,000 अरब रुपए अगर आप बलूचिस्तान में 5 सूबों को देंगे तो एक सूबा तो कम्पीट करेगा दूसरे से, अच्छा परफॉर्म करेंगे। 5 सरदारों को देना चाहते हैं आप? इसलिए नहीं 5 सरदार के, उसमें फिर अगर आप इस मौजूदा निज़ाम को रखना चाहते हैं, इसमें और असेंबली आएंगी और लोग एम्पावर होंगे, मिडिल क्लास के लोग आएंगे, एक चांस बन सकता है। अभी तो आपने मोनोपोली दे दी है चांस सरदारों को, इलेक्टेबल्स को। लोकल बॉडीज के अलावा लोकल बॉडीज तो इन्हीं लोगों के आएंगे। वर्ल्ड में लोकल बॉडीज कौन बनाएगा? सरदार अख्तर महंगी का भाई आएगा, बच्चा है, उसका बेटा आएगा। अच्छा, डेरा बुगटी में वो लोग तो आप निकालना चाहते हैं इनको? आप इन लोगों को पाकिस्तान से निकालना चाहते हैं? देखिए मैं इस सिस्टम से उनकी गिरफ्त को खत्म करना चाहता हूं। आप तो अभी तक तो नहीं कर पाए। अभी 4 दफा तो रिफॉर्म्स नहीं, 4 दफा आइन को पसे पुश डालने के बावजूद ऐसा नहीं इसका हुआ। मतलब है कि हम एफर्ट्स खत्म करें, कोई रिफॉर्म्स नहीं इसका होने वाला, मतलब एक दफा फिर कोशिश करें। क्योंकि माजी में किसी ने नहीं किया। मतलब इस आखिरी क्वेश्चन सर, सवाल ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, मिसिंग पर्सन की बात होती है, लोग कन्विंस हैं कि अगर कोई लोग ऐसे हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ हैं तो उनको गिरफ़्तार करके आइन के मुताबिक मजिस्ट्रेट के आगे या जो भी मुतल्लिका अथॉरिटी को पेश करना चाहिए। क्या आप इसे तबाह करते हैं? नहीं, देखिए हमारी जुडिशरी की सलाहियत नहीं है।
کہ ایک آفیسر جو 1.5 سال میں ایک ٹیررسٹ کو اریسٹ کرتا ہے, اکراس بارڈرز کے لیے جاتا ہے, اس کی ویڈیو ایویڈنس نہیں مانتا کورٹ, اس کی آڈیو ایویڈنس نہیں مانتا, پھر وہ واپس آ کے چھٹ کے کمیونٹی میں پھر جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے. اگر اس سے آپ نے ایک منظم بغاوت جس فارن اسپانسرڈ ہے ختم کرنا ہے, تو آپ کو اپنے سیکورٹی اداروں کو فیلڈ ایگزیکیوشن کی اجازت دینی پڑے گی.